بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الأمور عوازمها، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. باب إلى قوله فقرؤوا ما تيسر من القرآن. وبه قال حدثنا فضيلة الشيخ المفتي محمد نظام الدين بن شهاب الدين القاسمي المدرسي حفظكم الله وأكرمكم في الدارين. قال حدثني فضيلة الشيخ عبد الحق الآدمي رحمه الله تعالى، وحدث عن فضيلة الشيخ شيخ الإسلام حسين أحمد المدني عن فضيلة الشيخ شيخ الهند محمود الحسن الديوبندي عن الشيخين جليلين كريمين عن شيخ العلامة قاسم العلوم والخيرات محمد قاسم النانوتوي، وعن العلامة فقيه رشيد أحمد الجنجوهي، وهما يرويانه عن العارف بالله شيخ عبد الغني المجددي عن مولانا الإمام الحجة شيخ أحمد إسحاق الدهلوي عن محدث الكبير الشاه عبد العزيز الدهلوي عن العارف بالله مسند الهند شيخ شاه ولي الله أحمد بن عبد الرحيم النقشبندي مجددي منصوب معروف مجددي عن مولانا الإمام الحجة شيخ أحمد إسحاق الدهلوي عن محدث الكبير الشاه عبد العزيز الدهلوي عن العارف بالله مسند الهند شيخ شاه ولي الله أحمد بن عبد الرحيم النقشبندي. قال أخبرنا الشيخ أبو طاهر محمد بن إبراهيم القردي قال أخبرنا والدي الشيخ إبراهيم القردي قال قرأت على الشيخ أحمد الكشاشي قال أخبرنا أحمد بن عبد القدوس المنشاوي قال أخبرنا محمد بن أحمد الرملي عن الشيخ زكريا بن محمد أبي يحيى الأنصاري قال قرأت على الشيخ الحافظ الحجة أحمد بن علي بن حجر الأسقلاني عن الشيخ أحمد بن أبي طالب عن الشيخ سراج الحسين المبارك عن الشيخ عبد الأول بن عيسى الحروي عن الشيخ عبد الرحيم بن مظفر الداودي أبو محمد عبد الله بن أحمد السرخسي عن الشيخ أبي عبد الله محمد بن يوسف الفربري عن الإمام الجليل الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي اليماني البخاري رحمه الله تعالى. اللهم انفعنا بعلومه وعلومهم آمين يا رب العالمين. باب فقرؤوا ما تيسر من القرآن. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال حدثني عروة بن زبير أن المسور بن محرمة وعبد الرحمن بن عبد القاري حدثاه أنهما سمعا عمر بن الخطاب يقول سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستمعت لقراءته فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يقرأ فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكدت أسابره في الصلاة فتصبرت حتى سلم فلببته بردائه فقلت من أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرأ؟ فقال أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت كذبت، أقرأنيها على غير ما قرأت. فانطلقت به أقوده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
فقلت إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على حروف لم تقرئنيها. فقال أرسله اقرأ يا هشام. فقرأ القراءة التي سمعته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك أنزلت. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ يا عمر. فقرأت التي أقرأني فقال كذلك أنزلت. إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف فقرأوا ما تيسر منه. بسم الله الرحمن الرحيم. باب قول الله ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل ميسر لما خلق له ميسر مهيأ. وقال مجاهد يسرنا القرآن بلسانك هفنا قراءته عليك. وبه قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا يزيد حدثني مطرف بن عبد الله أن عمران قال قلت يا رسول الله فيما يعمل العاملون. قال كل ميسر لما خلق له. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن منصور والأعمش سمع سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن علي رضي الله تعالى عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في جنازة فأخذ عودا فجعل ينكت في الأرض. قال ما منكم من أحد إلا كتب مقعده من النار أو من الجنة. قالوا لا نتكل. قال اعملوا فكل ميسر فأما من أعطى واتقى. الآية. بسم الله الرحمن الرحيم. باب قول الله بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ والطور وكتاب مسطور. قال قتادة مكتوب يسطرون يخطون في أم الكتاب جملة الكتاب وأصله ما يلفظ ما يتكلم من شيء إلا كتب عليه. وقال ابن عباس يكتب الخير والشر يحرفون يزيلون. وليس أحد يزيل لفظ كتاب من كتب الله ولكنهم يحرفونه يتأولونه على غير تأويله دراستهم تلاوتهم واعية حافظة وتعلها وتحفظها. وأوحى إلي هذا القرآن لا نذركم به يعني أهل مكة ومن بلغ هذا القرآن فهو له نذير. وقال لي خليفة حدثنا معتمر قال سمعت أبي عن قتادة عن أبي رافع عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما قضى الله الخلق كتب كتابا عنده غلبت أو قال سبقت رحمتي غضبي وهو عنده فوق العرش. وبه قال حدثنا محمد بن أبي غالب قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي يقول حدثنا قتادة إن أبا رافع حدثه أن سمع أبا هريرة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق الخلق إن رحمتي سبقت غضبي فهو مكتوب عنده فوق العرش. بسم الله الرحمن الرحيم. باب قول الله والله خلقكم وما تعملون إنا كل شيء خلقناه بقدر. ويقال للمصورين أحيوا ما خلقتم إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. قال ابن عيينة بين الله الخلق من الأمر لقوله ألا له الخلق والأمر. وسمى النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان عملا. قال أبو ذر وأبو هريرة سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال إيمان بالله وجهاد في سبيله. وقال جزاء بما كانوا يعملون. قال وفد عبد القيس
قال وفد عبد القيس للنبي صلى الله عليه وسلم مرنا بجمل من الأمر إن عملنا بها دخلنا الجنة فأمرهم بالإيمان بالله والشهادة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة فجعل ذلك كله عملا. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة والقاسم التميمي عن زهدم قال كان بين هذا الحي من جرم وبين الأشعريين ود وإخاب فكنا عند أبي موسى الأشعري فقرب إلى طعام فيه لحم دجاج وعنده رجل لحم دجاج وعنده رجل من بني تميم الله كأنه من المولى فدعاه إليه فقال إني رأيته يأكل شيئا فقدرته فحلفت لا آكله فقال هلم فلأحدثك عن ذلك إني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من الأشعريين نستحمله فقال والله لا أحملكم وما عندي ما أحملكم فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بنهب إبل فسأل عنا فقال أين النفر الأشعريون فأمر له بخمس دود غر الذرى ثم انطلقنا قلنا ما صنعنا حلف رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحملنا وما عنده ما يحملنا ثم حملنا فغفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينه والله لا نفلح أبدا فرجعنا إليه فقلنا له فقال لست أنا أحملكم ولكن الله حملكم إني والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خيرا منها وتحللتها. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا ابو عاصم قال حدثنا قرة بن خالد قال حدثنا ابو جمرة الزبعي قال قلت لابن عباس فقال قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا إن بيننا وبينك المشركين من مزر وإنا لا نصل إليك إلا في أشهر حرم فمرنا بجمل من الأمر إن عملنا به دخلنا الجنة وندعو إليها من وراءنا. قال آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع آمركم بالإيمان بالله وهل تدرون ما الإيمان بالله شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وتعطون من المغنم الخمس وأنهاكم عن أربع لا تشربوا في الدباء والنقير والظروف المزفتة والحنتمة. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن نافع عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أصحاب هذه السور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما خلقتم. وبه قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أصحاب هذه السور يعذبون يوم القيامة
ويقال لهم أحيوا ما خلقتم. وبه قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابن فضيل عن عمارة عن أبي زرعة سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال الله ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلق ذرة أو ليخلقوا حبة أو شعيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. باب قراءة الفاجر والمنافق وأصواتهم وتلاوتهم لا يجاوز حناجرهم. وبه قال حدثنا حربة بن خالد قال حدثنا حمام قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس بن مالك عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كالأترجة طعمها طيب وريحها طيب والذي لا يقرأ القرآن كالتمرة طعمها طيب ولا ريح لها. ومثل الفاجر الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر. ومثل الفاجر الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة طعمها مر ولا ريح لها. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا علي قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر عن الزهري وبه قال حدثني أحمد بن صالح قال حدثنا عنبسة قال حدثنا يونس عن ابن شهاب قال أخبرني يحيى بن عروة بن الزبير أنه سمع عروة بن الزبير قالت عائشة رضي الله عنها وعنهم قال أناس النبي صلى الله عليه وسلم عن الكهان فقال إنهم ليسوا بشيء فقالوا يا رسول الله إنهم يحدثون بالشيء يكون حقا فقال النبي صلى الله عليه وسلم تلك الكلمة من الحق يحفظها الجن يقرقرها في أذن وليه كقرقات الدجاجة فيخلطون فيه أكثر من 100 كذبة. وبه قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا مهدي بن ميمون قال سمعت محمد بن سيرين يحدث عن معبد بن سيرين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج ناس من قبل المشرق ويقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ثم لا يعودون فيه حتى يعود السهم إلى فوقه قيل ما سيماهم قال سيماهم التحليق أو قال التسبيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد. قال الله عز اسمه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاقرؤوا ما تيسر من القرآن. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب جس کو صحیح احادیث میں حضرت نے ترتیب دی کل 7262 روایتیں اس میں جمع فرمائی. ذخیرہ احادیث میں سے جو لاکھوں کی تعداد میں موجود ہے اس میں حضرت نے صحیح سند والی روایتوں کو منتخب فرما کر صحیح بخاری کی ترتیب دی. ہمارے اکابر کا معمول رہا ہے
کہ جب بھی حالات میں بگاڑ پیدا ہوتا، جب بھی حالات بگڑتے، جب بھی مسائل پیچیدہ ہوتے، تو حالات کے حل کے لیے بخاری شریف کی تلاوت کی جاتی تھی اور دعا کا اہتمام کیا جاتا تھا۔ اور دعا کا اہتمام کرنا یہ اس لیے ہوا کرتا تھا تاکہ حالات بخاری شریف کی تلاوت کی برکت سے حل ہو جائیں۔ فرمایا بخاری شریف میں ایسی کیا خصوصیت ہے جو دیگر کتابوں میں نہیں ہے؟ مسلم کی بھی تلاوت کی جا سکتی تھی، ابو داود کی بھی، ترمذی کی بھی، نسائی کی بھی، ابن ماجہ کی بھی، مسند احمد کی بھی تلاوت کی جا سکتی تھی، لیکن بخاری ہی کی تلاوت حالات میں کیوں کرتے تھے؟ محدثین اس بات پر متفق ہیں کہ جتنے رجال بخاری ہیں وہ سب کے سب عند اللہ مقبول ہیں اور غیر متکلم فی ہیں۔ ان پر ایک ذرا برابر بھی اہل کلام نے کلام نہیں کیا، نہ اشارتاً نہ کنایتاً، نہ ہی کسی بھی اعتبار سے انہوں نے کلام کرنے کی گنجائش محسوس کی۔ ایسے کھرے لوگ ہیں امام بخاری کے رجال جن کے واسطے سے دعا قبول ہو رہی ہے۔ حالانکہ روایتیں تو تمام کتابوں میں موجود ہیں، جس کو متون حدیث کہا جاتا ہے۔ متون حدیث تمام کتابوں میں موجود ہیں، لیکن سند حدیث جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے مرتب فرمائی، یہ دیگر محدثین سے بھی زیادہ کھرے سند ہے، اور اس میں رجال بڑے مضبوط ہیں، اور عند اللہ بھی مضبوط ہیں اور عند الناس بھی مضبوط ہیں۔ اس لیے جب ان کا واسطہ اللہ کو دیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور ان کی دعا قبول کرتے ہیں اور ان کے واسطے سے مسائل حل فرماتے ہیں۔ اسی لیے اصل الحدیث هو السند، حدیث متون کو نہیں فرماتے، محدثین کہتے ہیں، حدیث کہتے ہیں اصل سند کو، متون وہ صرف 50,000 ہیں، لیکن احادیث سند جو سندیں حضرات محدثین نے بیان فرمائی وہ 20 لاکھ سے بھی زیادہ ہیں۔ تو اس لیے متون تو ہوں گے مکرر، لیکن سندیں ہوں گی یہ، جیسے آخری روایت آ رہی ہے کلمتانی خفیفتانی والی روایت، تو یہ روایت 3 جگہ پر امام بخاری نقل فرمائی، اور امام بخاری نے ایک دونوں جگہ پر الگ الگ سند لائے، جیسے کہ دوران سبق آپ حضرات کے سامنے اشارہ ہوا۔ تو اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی اس کتاب کی تلاوت کا اہتمام کرتے تھے، اور ہمارے اکابرین کا اہتمام تھا کہ جب بھی ختم بخاری کا موقع ہوتا اس وقت میں بڑے اہتمام سے دعا کرتے تھے تاکہ اللہ تعالیٰ اس دعا کی برکت سے، ان رجال کی برکت سے، ان احادیث کی تلاوت کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمارے حال کو حل فرمائے۔ اور دوسری بات علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ نضر اللہ امرأ من سمع مقالتی، حدیث ایک ہے حدیث پڑھنا اور پڑھانا، اور ایک ہے سننا اور سنانا۔ نضر اللہ امرأ من سمع مقالتی، حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم جو حدیث سنتا ہے اس کے لیے بھی خوشخبری ہے۔ بے سنانے والا تو خوشخبری کا مستحق ہے ہی، لیکن سننے والا وہ بھی خوشخبری کا مستحق ہو جاتا ہے۔ فرمایا جو احادیث سننے اور سنانے کا اہتمام کرے اس کی زندگی میں کبھی ہیبت والی بات پیش نہیں آ سکتی، اور نہ ہی وہ مرعوب ہوگا، نہ ہی وہ موہوب ہوگا، اور نہ ہی وہ پریشان ہوگا، نہ ہی وہ ان کنٹرول ہوگا۔ وہ ہمیشہ اطمینان قلب کا مالک ہوتا ہے جو حدیث سننے اور سنانے کا اہتمام کرتا ہے۔ اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب ہمیشہ علماء کرام کے لیے بڑے اہتمام کے ساتھ پڑھائی جاتی ہے، اور پڑھنے اور پڑھانے کا اہتمام کیا جاتا ہے، ختم بخاری کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اور یہ الگ چیز ہے، جنوبی ہند میں الا ماشاء اللہ انگلیوں سے ہم گن سکتے ہیں
کون سے ایسے مدارس اور جامعات ہیں جہاں پر ختم بخاری کا اہتمام کیا جاتا ہے. وہاں جہاں ختم بخاری کا اہتمام ہی نہیں وہاں اہتمام کرنا چاہیے. جہاں حد سے زیادہ اہتمام ہے وہاں اہتمام سے بچنا چاہیے. دو چیزیں ہیں بھئی. ایک ہے سنت. ایک سنت کون سی ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا وہاں وہ سنت جو سنت مر چکی ہے اس سنت کو اگر کوئی زندہ کر رہا ہے فَلَهُ أَجْرُ مِئَةِ شہید، 100 شہیدوں کا اس کو ثواب ملے گا. اور اگر کوئی سنت کو واجب بنا لیا، سنت کو فرض بنا لیا، وہاں اس سنت کو ترک کرنا سنت ہے. تو دونوں اصول ہیں محدثین کے نزدیک. اور جو لوگ ان اصولوں کو دیکھتے ہیں پڑھتے ہیں، جہاں پر جگہ جگہ پر گلی گلی میں ختم بخاری کا اہتمام کیا جاتا ہے، گلی گلی میں جلسے جلوس کیے جاتے ہیں، گلی گلی میں ختم بخاری کے جلسے ہو رہے ہیں، وہاں منع کیا گیا گلی گلی اس کا اہتمام کرنا مناسب نہیں ہے. لیکن جہاں قال پورے بنگلور میں، پورے کرناٹک میں اگر تحدیث بن نعمہ کے طور پر ہم کہیں تو ان سال صرف اور صرف ہمارے ہی جامعہ میں ختم بخاری کا اہتمام کیا گیا ہے. بلکہ آگے بڑھ کر ہم کہہ سکتے ہیں آندھرا میں صرف ایک جگہ پر اہتمام ہوا، پورے مہاراشٹر میں ایک جگہ پر اہتمام ہوا، نہ ہی کیرل میں ہوا نہ ہی تمل ناڈو میں ہوا. اللہ کا شکر ہے، احسان ہے، اللہ نے الحمدللہ ان سال یہ اعزاز آپ کی مسجد کو بھی نوازا کہ اس لیے کہ ماشاءاللہ آپ کی مسجد کو اللہ نے دور حدیث بنا دیا، دارالحدیث بنا دیا. مستقل صبح و شام روزانہ 14 گھنٹے درس حدیث دیے جاتے رہے. یہ اللہ تعالیٰ کی سعادت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی قبولیت ہے. وہ زمین بھی اللہ کے یہاں گواہی دے گی جس زمین پر بیٹھ کر پڑھی اور پڑھائی گئی. اور وہ زمین والوں کے لیے بھی یہ سعادت مندی ہے جنہوں نے ماشاءاللہ اپنی مسجد کو اس کے لیے اجازت دے کر سعادت مند بنے. تو اس لیے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں واقعتاً آج ہماری مسجد تو رشک کر ہی رہی ہے تمام مسجدوں پر، اور یہاں مسجد کے مصلی بھی رشک کرنا چاہیے اس بات پر. اللہ کا احسان ہے، کرم ہے، اللہ نے ہمارے اس محلے میں، ہمارے اس جگہ پر حضرت ہمارے استاد محترم تشریف فرما ہیں، حضرت آصف علی صاحب دامت برکاتہم، اللہ تعالی حضرت کی عمر میں برکت نصیب فرمائے. حضرت سے پوچھئے کہ بخاری شریف کتنے اہتمام کے ساتھ مدارس میں پڑھائے جاتے ہیں، بڑے اہتمام کے ساتھ. حضرت مولانا شیخ یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا نصیر احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو ابتدا میں نام کے ساتھ جن کے سندوں کا اتصال کیا گیا، ہم سے لے کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ابتدا میں آپ حضرات کے سامنے جو خطبہ پڑھا گیا، اس خطبے میں یہاں سے وہاں تک اتصال سند کے ساتھ علماء فرماتے ہیں مستند عالم کسے کہتے ہیں؟ مستند عالم اسے کہتے ہیں جس کی سند حضور سے ملتی ہو. اگر وہ انما الاعمال بالنیات کہتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے، کوئی بھی حدیث سناتا ہے سنتا ہے تو اس کی سند حضور سے جڑنی چاہیے. ہم نے جن اساتذہ سے سنا، انہوں نے جن سے سنا، انہوں نے جن سے سنا، انہوں نے جن سے سنا، سلسلہ بسلسلہ چلتے چلتے خود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تک یہ سند جا کر متصل ہو جاتی ہے. اسی لیے احادیث میں خاص طور پر سند کا اہتمام روز اول سے کیا جاتا ہے اور انشاءاللہ کیا جاتا رہے گا. اور اس وقت دنیا میں اور لوگ لیپ ٹاپ کے ذریعے سے، نیٹ کے ذریعے سے اور دیگر تمام اردو کتابوں کے ذریعے سے سندوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں. بھئی ان سند کو ختم کرو، اور جب سند ختم ہو جائے سمجھو علم ختم ہو جائے گا، امانت ختم ہو جائے گی، خیانت شروع ہو جائے گی، دیانت ختم ہو جائے گی، خرافات و بدعات و رسومات شروع ہو جائیں گے، اور غلط تشریحات و توضیحات شروع ہو جائے گی اس وقت جب سندیں ختم ہو جائیں.
اس لیے کہا جاتا ہے جو بھی کہے آپ ان سے جانچ لیا کرو، امن تاخذون دینکم، تم چاہے علم تفسیر سنو یا حدیث سنو تو یہ جانچ لیا کرو تم کس سے سن رہے ہو، جس سے سن رہے ہو کیا وہ مستند ہیں، کیا اس کا کوئی استاد ہے، جس کو ہمارے استاد محترم یوں فرمایا کرتے تھے یہ ہوتا ہے وارث، ایک ہوتا ہے بے وارثی۔ وارث کسے کہتے ہیں؟ عربی باپ کا بیٹا وارث ہوتا ہے، ایک ہے بے وارثی لوگ جن کا وارث ہی نہیں، جن کا باپ ہی نہیں، اور یہ آ کر بیان کرنا شروع کر دیا۔ ہم پوچھیں گے جناب آپ کے استاذ کون ہیں، آپ کے استاذ کون ہیں، آپ کے استاذ کون ہیں؟ اگر آپ نے ان سے پوچھا آپ کے استاذ کون ہیں، اس کا کوئی استاذ ہی نہ رہا تو یہ بے سند اور بے وارث کہا جاتا ہے۔ العلماء ورثۃ الانبیاء میں علماء نے یہی وضاحت فرمائی، یہ حقیقی اعتبار سے بھی علماء یہ علم انبیاء کے وارث ہیں۔ کس اعتبار سے؟ سند کے اعتبار سے۔ کئی وضاحت ہیں تو اس میں یہ واضح وضاحت یہ ہے سند کے اعتبار سے یہ وارث ہیں، کہ وراثت کے ساتھ، رجال کے ساتھ باقاعدہ ایک طبقہ دوسرے طبقے تک علم پہنچایا، دوسرا تیسرے تک، تیسرا چوتھے تک، چوتھا پانچویں تک، سلسلہ بسلسلہ، یہاں تک کہ علماء کہتے ہیں اگر کوئی اپنے استاد کے پاس الف پڑھتا ہے اس کی الف بھی مستند، اس کی با بھی مستند، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا تو اس کی بسم اللہ بھی مستند، الحمدللہ رب العالمین پڑھا، الحمدللہ رب العالمین بھی مستند۔ نماز پڑھانے کے لیے وہ مصلی پہ کھڑا ہوتا ہے، اللہ اکبر کہہ رہا ہے، اس کی اللہ اکبر اس اللہ اکبر سے جا کر جڑتا ہے جو اللہ اکبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے سنا۔ تو یہ سلسلہ بسلسلہ، اسی لیے کہتے ہیں سند کو کوئی معمولی مت سمجھو، سند ہی اصل حدیث ہے۔ کیا مطلب؟ سند کے ساتھ اگر حدیث بیان کی جائے وہ حدیث ہے، اگر سند کے بغیر بیان کی جائے اسے حدیث نہیں کہیں گے، اسے ایک دین کی بات کہہ سکتے ہیں۔ یہ دین کی بات ہے، یہ ایمان کی بات ہے، یہ تقوی کی بات ہے، یہ طہارت کی بات ہے، یہ ایک نصیحت ہے، اس طرح تو ہم کہہ سکتے ہیں۔ لیکن حدیث اس وقت کہیں گے جب اس کے ساتھ سند کا اتصال ہو جاتا ہے۔ تو اب ماشاءاللہ ہمارے یہ فارغین بڑے ہی آج خوش نصیب ہیں، ان کو اتصال سند کے ساتھ حدیث کی اجازت دی جا رہی ہے، ان تمام سندوں سے جن سندوں کے ساتھ ہم تک روایت پہنچی۔ تو ہمارے ان مقدس ہستیوں کے ذریعے سے آج ان احباب کی اس بات کی اجازت دی جا رہی ہے کہ یہ جو بھی روایت بیان کریں گے وہ روایات وہاں آ کر اتصال ہو جاتے ہیں جہاں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس جہاں جا کر رکتی ہیں۔ دوسری بات آپ حضرات کو یہ عرض کرنی ہے کہ ہمارے آج کے سبق میں فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ سے باب شروع ہوا۔ سب سے پہلے بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پہلی وحی نازل ہوئی، کیف کان بدء الوحی، پہلا باب حضرت امام بخاری نے قائم کیا، کیف کان بدء الوحی، حضرت نے سوالیہ انداز میں اس باب کو قائم کیا تھا کہ وحی کیسے نازل ہوئی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اور یہ سوال قائم کرنے کی وجہ کیا؟ تاکہ متوجہ ہو جائیں، ہمتن توجہ اور ہمتن گوش گزار، اس کے لیے حضرت ہمیشہ سوال قائم کرتے ہیں۔ اور حضرت فرمایا کرتے تھے جب تک آپ لوگوں سے سوال نہیں کریں گے بھئی بتاؤ بھئی بتاؤ بھئی بتاؤ، تو ان کے اندر جواب کا اشتیاق پیدا ہوتا ہے، جواب سننے کا جذبہ پیدا، بھئی کیا جواب ہوگا کیا جواب ہوگا۔ جب جواب دیا جائے گا تب وہ جواب سینوں میں محفوظ ہو جاتا ہے، اسی لیے امام بخاری نے قائم کیا کیفا سے۔ بہرحال اب وہاں اقرا سے حضرت نے اپنی کتاب شروع فرمائی تھی، پہلی روایت، اور یہاں ہم آخری فقرؤ سے، وہاں اقرا واحد حکم تھا، سنگل حکم، سنگولر، اقرا آپ پڑھیے، یہی حکم تھا۔ لیکن آج جو ہیں تمام ساتھی ہمارے موجود ہیں،
تو ان تمام سے کہا جا رہا ہے فقرؤ، ارے بھائی سب پڑھو. کیا مطلب؟ خالی پڑھو بول کر علماء کو خالی پڑھنے کا مکلف مت بنا دیجئے. یوں مت سمجھیے خالی مولوی پڑھتا رہے گا زندگی بھر اور ہم وہ پڑھتے رہیں گے اور ہم پڑھے رہیں گے. دو میں فرق ہے بھئی، یہ پڑھتے رہیں گے اور ہم پڑھے رہیں گے. حضرت مولانا حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا حضرت آپ سوتے نہیں، کیا بات ہے آپ سوتے ہی نہیں؟ فرمایا پوری امت اس لیے سو رہی ہے کہ محمد جاگ رہا ہے. محمد جاگ رہا ہے اس لیے پوری امت سو رہی ہے. اگر محمد بھی سو جائے گا تو امت کو جاگا گا کون؟ میرے عزیز بھائیوں، تحدیث بن نعمہ کے طور پر حضرت والا کی شہادت کے ساتھ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے یہ طلبہ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ صبح سے لے کر رات تک اپنے دن بھر کی پوری قربانیاں دے کر روزانہ کوئی انسان 8 گھنٹہ کام کرے تو انتہائی درجہ تھک جاتا ہے، اور پڑھنے پڑھانے کی فیلڈ میں تو 6 گھنٹہ، اس سے زیادہ پڑھنے پڑھانے کا دماغ نہ ساتھ دیتا ہے نہ ہمت ہوتی ہے. لیکن ماشاءاللہ صبح 6:30 بجے سے لے کر رات کو 12 بجے تک تقریباً ان طلباء نے پڑھنے پڑھانے کے ماحول میں رہنے کے بعد حدیث کے وہ نصاب جو دارالعلوم دیوبند میں عام طور پر ہمارے اکابر اساتذہ ختم کرواتے ہیں، جن کی سندیں ہم سب کی سندیں انہی سے متصل ہو کر آگے بڑھتی ہیں، کہ اسی نہج پر جیسے دارالعلوم میں شب و روز درس کا اہتمام کیا جاتا ہے، اس کی ہم نے کوشش کی اور اللہ کے فضل سے آج منزل تک پہنچے. جب منزل تک پہنچ گئے تو حضرت امام بخاری سب سے یوں کہہ رہے ہیں فقرؤ. دیکھو یہ تو سنلقی علیک قولا ثقیلا، نبوت کی بات الگ ہے اور وارثین انبیاء کی بات الگ ہے. سنلقی علیک قولا ثقیلا، ہم تو بڑا بوجھ تم پر اتارنے والے ہیں، بوجھ الکلام. خود عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، وہی ابتدائی روایتیں، وہی جب نازل ہوتی تھی اونٹنی پر سرکار تشریف فرما ہوتے اور اونٹنی وزن سہ نہ سکتی اور وہ خود بخود بیٹھ جاتی تھی. حضرت علی حیدر کرار فرماتے ہیں ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک میرے گود میں، میرے ران پر، اور آپ پر وحی نازل ہونا شروع ہو گئی، اور اتنا میرا پیر وزنی ہو گیا، قریب تھا کہ میرا پیر میرے بدن سے جدا ہو جائے، اتنا زیادہ بوجھ میں نے محسوس کیا. اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بوقت وحی پسینہ پسینہ ہو جایا کرتے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ نے عوام کے لیے کیا کہا؟ اتنا زیادہ آپ لوگ مشقت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جیسے انہوں نے صبح 6:30 سے 12 تک کوشش کی، محنت کی، جفا کشی کی اور علم حاصل کرنے کی کوشش کرنے کے بعد آج دور حدیث کی تکمیل تک پہنچے ہوئے ہیں. اتنی مشقت کرنے کی آپ حضرات ضرورت نہیں ہے. فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، جتنا تمہارے بس میں ہے اتنا تو کم از کم قرآن پڑھو. پڑھو گے بھی انشاءاللہ، ورنہ اللہ پوچھے گا. تمہارے سامنے شب و روز لگانے والے موجود تھے اور تم لوگ اپنے 10 سورے بھی درست نہیں کیے، قرآن پاک بھی ختم نہیں کیے. ارے بھئی ان لوگوں نے بخاری ختم کی، مسلم اور ابو داؤد اور ترمذی، ابن ماجہ اور نسائی ختم کی، اور موطن ختم کیا، شمائل ختم کیا، اور تم قرآن پاک ختم نہیں کیے. امام بخاری بڑے ٹھنڈے انداز میں نصیحت فرما رہے ہیں. فرمایا شرافت سے قرآن ختم کرنے کا ارادہ کرو، یہ فرمانا چاہتے ہیں، کریں گے بھی انشاءاللہ. اور جو قرآن نہیں ختم کیے، دیکھو اس وقت آپ حضرات کے محلے میں اتنے علماء ہیں، اتنے علماء، پورے کرناٹک میں کسی محلے میں اتنے علماء نہیں ہیں. جگہ جگہ پر علماء کی کوئی کمی نہیں ہے. اتنے علماء ہونے کے باوجود کوئی قرآن ختم نہ کرے، تجوید سے ختم نہ کریں، تو اس سے بڑا عاصی اور گنہگار کوئی نہیں ہو سکتا. من لم یجود القرآن فہو آثم،
اگر تجوید کے ساتھ قرآن نہیں سیکھیں گے تو وہ گنہگار ہو جائے گا. تو اس لیے کم از کم ہم نیت کریں انشاءاللہ قرآن ضرور پڑھیں گے اور پڑھائیں گے, اور یہ نیت کریں ضرور قرآن پاک کے ساتھ و ساتھ اس کے ترجمہ اور معانی بھی سیکھیں گے. چنانچہ یہاں دیکھیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ قرآن پاک سیکھے حضور سے, اور ایک صحابی بھی. ہر جگہ کے قاری صاحبان و اساتذہ الگ الگ ہوتے ہیں. اب ہوا کیا, مسجد نبوی کا واقعہ پیش کر رہے ہیں. فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اچانک سنا ایک قرات, ایسی قرات سنی جو قرات خود نہیں جانتے تھے. ساتھ اس لیے کہ زبانیں الگ الگ ہوتی ہیں. جیسے کرناٹک کے ہر 20 کلومیٹر پر اردو زبان کا انداز بدل جاتا ہے. کرناٹک میں ہی لے لیجئے, آپ چلے جائیے بیلگام, بات کرنے کا انداز الگ, گدک بات کرنے کا انداز الگ, حالانکہ کرناٹک میں ہے. اور آپ چلے جائیں ہبلی, بات کرنے کا انداز الگ, میسور بات کرنے کا انداز الگ, بالکل الگ الگ. ہم بعض مرتبہ یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں یہ لوگ اردو ہی بول رہے ہیں. اور ایک زبان ہے اردو دکنی والی, اور یہ اردو جس وقت کہی جاتی ہے, بولی جاتی ہے اکابرین کے سامنے, تو اکابر پوچھتے ہیں آپ لوگ کون سی زبان میں بول رہے تھے؟ تو کہنا پڑتا ہے حضرت ہم اردو میں بول رہے تھے. اچھا یہ اردو ہے, اچھا تو اچھا تو بہرحال خاموش ہو گئے. تو ہماری اردو جو ہے, جیسے مثل مشہور ہے اردو پیدا ہوئی لکھنؤ میں, اردو پیدا ہوئی لکھنؤ میں اور پروان چڑھی حیدرآباد میں, اور اس کی طبیعت خراب ہوئی کہاں جی؟ کرناٹک میں طبیعت خراب ہو گئی, کوما میں چلی گئی تمل ناڈو میں, اور دفن ہو گئی کیرلا میں. تو یہ معروف ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا جو انداز گفتگو ہے وہ بدلتی رہتی ہے. تو یہاں بھی ایسے ہی ہوا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بڑے ناراض ہوئے, قریب تھا کہ اس کی نماز توڑ کر اس کو پکڑ کر لائیں. تو کیا کہتے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, مجھے اتنا غصہ آیا فَلَبَّبْتُهُ بِرِدَائِهِ, باقاعدہ گلے میں پھندا ڈال کر اس کو گھسیٹتے ہوئے لے گئے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. حضور نے پوچھا رے بھائی پہلے ان کو چھوڑو. فرمایا کیا بات ہے؟ کہا اللہ کے رسول میں آپ کے سامنے ایسے ہی تلاوت کر رہا ہوں جیسے آپ نے مجھے سکھایا, لیکن یہ ایسا پڑھ رہا ہے جو قرات آپ نے مجھے سکھائی اس کے خلاف قرات کر رہا ہے, اس لیے اس کی شکایت لے کر میں حاضر ہوا ہوں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں بھئی تم پڑھو. تو پڑھا تو آپ نے فرمایا قرآن ایسے ہی نازل ہوا. کہا تم پڑھو, پڑھے تو حضور نے فرمایا قرآن ایسے ہی نازل ہوا. پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اقرأ یا عمر فقرأت التي اقرأني فقال كذلك انزلت ان هذا القرآن انزل على 7 احرف. عمر سنو, اللہ نے قرآن لوگوں کے تلفظ کا لحاظ رکھتے ہوئے, زبانوں کا لحاظ رکھتے ہوئے, انداز کا لحاظ رکھتے ہوئے, ان لوگوں کے زبانوں کے اندر بہت سارے پیچیدہ ہوتے ہیں, اس کا لحاظ رکھتے ہوئے اللہ نے 7 حروفوں میں نازل کیا. جیسا تم تلفظ کر سکتے ہو ویسا تلفظ کرو, بہرحال کرو, پڑھو. لیکن ہمارے ہندوستان کا تلفظ حفظ ہے, آڑا تیڑا پڑھ لے کو میں سبا خرات پڑھ رہا ہوں بولو نو کو. ایک صاحب جماعت میں گئے تھے تو ایک صاحب قرآن سکھا رہے تھے, تو وہ پوچھا کہ یہ کون سی قرآن؟ کہا کوفی ہے. کہا کوفی نہیں ہے بھائی. کہا نہیں حضرت ہماری بھائی چڑھتی نہیں تو چڑھایا کرو, چڑھتی نہیں تو چڑھایا کرو, زبان پر چڑھایا کرو, مشقت کیا کرو, اور مشقت ہلکے انداز میں کر لیں گے تب بھی کافی ہے. تو اس لیے نیت کریں انشاءاللہ قرآن پڑھیں گے.
دوسرا باب حضرت نے فرمایا بھئی ہم نے قرآن کو، اب سوال پیدا ہوا قرآن پڑھیں گے تو قرآن کیا آسان ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، ہم نے قرآن کو آسان کیا ہے۔ ٹھیک ہے بھئی، قرآن بہت آسان ہے، قرآن انشاءاللہ پڑھیں گے پڑھائیں گے۔ پہلی ایک کتاب یسرنا القرآن کے نام سے ہی ماشاءاللہ ایک جو ابتدائی قاعدہ ہے اس کا نام ہی یسرنا القرآن تھا، پھر اس کے بعد نورانی قاعدہ آیا، لیکن یسرنا القرآن بہت سارے ہم سب یسرنا القرآن ہی سے پڑھے ہوئے ہیں۔ تو یسرنا القرآن کس کے لیے ہے؟ للذکری، فرمایا قرآن نصیحت حاصل کرنے کے لیے بھی بہت آسان ہے۔ اگر کوئی قرآن پڑھنا چاہے اس کے لیے بھی آسان ہے، سمجھنا چاہے اس کے لیے بھی آسان ہے، عمل کرنا چاہے اس کے لیے بھی آسان ہے۔ اگر کوئی قرآن کے ذریعے قرآن کے مطابق زندگی گزارنا چاہے اس کے لیے بھی آسان ہے۔ کوئی ہے جو اس کے آسانی سے فائدہ اٹھانے والا؟ اللہ پوچھ رہے ہیں، اس لیے اس کا خیال رکھیں، انشاءاللہ قرآن پڑھیں گے۔ اگلا باب حضرت نے نصیحت کے طور پر یہ قائم کیا، فرمایا بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، فرمایا تم لوگ یوں مت سمجھو کہ اپنے اپنے اعتبار سے ہم آلٹریشن کر لیں گے، فرمایا نہیں، یہ آسمانی کتاب ہے، آسمان سے اس کے حروف بھی اترے، آسمان سے اس کا تلفظ بھی اترا، آسمان سے اس کی تشریح بھی اتری، اور آسمان سے اس کی وضاحت بھی اتری، اور آسمان ہی سے اس کے معنی بھی اترے۔ جو کچھ اترا ہے اس وقت جو علماء کرام حاصل کیے ہیں یہ سب کے سب آسمانی ہے، یہ لوح محفوظ میں جو جیسا محفوظ ہے اسی طرح آپ کے پاس قرآن پاک مکتوب ہے۔ اگر کوئی یوں کہے قرآن کی اصل ترتیب وحی ہے، غلط۔ قرآن کی اگر ترتیب وحی کوئی کہتا ہے تو غلط۔ ترتیب وحی اصل نہیں ہے، ترتیب وقوع اصل ہے۔ ایک ہے ترتیب نزول، ایک ہے ترتیب وقوع۔ حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ جب بھی قرآن پاک کی آیتیں اور صورتیں نازل ہوتی تھی آپ کہتے تھے اس آیت کو اس آیت سے پہلے رکھو، اس آیت کی اس آیت کے بعد رکھو، اس صورت کی صورت سے پہلے رکھو، اس صورت کی صورت کے بعد میں رکھو۔ اسی ترتیب پر حضرت صدیق اکبر نے، حضرت عمر نے، حضرت عثمان نے اس قرآن کو جمع کرنے کا اہتمام کیا۔ یہ ترتیب نزول اصل نہیں ہے، ترتیب وقوع اصل ہے، اس لیے کہ ترتیب وقوع وہ ترتیب ہے جس کو لوح محفوظ کی ترتیب کہا جاتا ہے۔ اس لیے اس ترتیب پر اعتراض کرنے کا کسی کو حق نہیں ہے۔ اگر کوئی اعتراض کرے تو وہ ان کی جہالت ہے، کم علمی کے ساتھ کج فہمی کہلایا جائے گا۔ آگے کا باب حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ قائم کرتے ہیں، کون سا باب ہے؟ واللہ خلقکم، فرمایا دیکھو بھائی خالق شما، ہم سب کا خالق بھی اللہ ہے، ہمارے اعمال کا خالق بھی اللہ ہے۔ یہ ذرا توجہ کی بات ہے جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سمجھانا چاہتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ توجہ اس لیے دلائے جا رہے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، بعض لوگ قدریہ ہوتے ہیں، قدریہ، وہ کیا کہتے ہیں چھوڑو بھائی ہمارے نصیب میں جو ہے وہ 600 نماز پڑھنا ہمارے نصیب میں ہے گو تو ہمیں نماز پڑھ دیں، نماز چھوڑنا نصیب میں ہے تو نماز چھوڑتی۔ بعض چھوڑوں کی باتیں ایسی رہتی ہیں ملتی جلتی، نماز چھوڑنا کو تو چھوڑتی، نماز پڑھنا کو تو ویسا نصیب پر یقین کرتے ہوئے بیٹھ جانا تھا گھر میں، ہمارے نصیب میں کھانا ہے کو تو کھاتی، مرنا ہے کو تو مرتی، رہ جانا تھا، کہیں کو پھرتی۔ تو کیا کہا گیا؟ اس مسئلے کو حل نکالا، حضرت سے پوچھا گیا حضرت بندہ کتنا مکلف ہے اور کتنا مجبور ہے؟ فرمایا دیکھو ایک پیر اٹھاؤ، اٹھایا، فرمایا اتنا مکلف ہے، دوسرا پیر اٹھاؤ، کہا نہیں اٹھا سکتے، اتنا مجبور ہے۔ کیا پتا چلا؟ پہلا قدم اٹھانا تمہاری ذمہ داری ہے اور دوسرا قدم یہ اللہ کے حوالے ہے۔ ہم قدم اٹھتے نہیں، اٹھائے جاتے ہیں۔ یہ دوسرا قدم کے بارے میں کہا گیا، یہ پہلا قدم کے بارے میں یہ شعر استعمال نہیں کرنا۔ قدم اٹھتے نہیں، اٹھائے جاتے، یہ دوسرا قدم ہے۔
اور پہلا قدم السعی منا، پہلا قدم، والاتمام من اللہ دوسرا قدم. السعی منا پہلا قدم اور والاتمام من اللہ دوسرا قدم. پہلے کوشش ہم کریں گے، دوسرا قدم اللہ اٹھائے گا. تو امام بخاری یہ سمجھانا چاہتے ہیں ہم نہ پڑھنا نہیں آتا بھائی، ہماری زبان پلٹتی نہیں، ہمارا دماغ الٹتا نہیں، ہماری عمر ہو گئی، ہمیں یہ ٹانگ قبرستان میں قبر میں چھوڑ چکے ہیں، اب کیا جا کو پڑھنا سو. فرمایا یہ سب نہیں، نیت کرو، ارادے کرو، عزائم کرو اور کوشش کرو. بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو اور اس سے پہلے اعوذ باللہ پڑھ لیا کرو، اس لیے کہ شیطان بسم اللہ پڑھنے میں رکاوٹ پیدا کر سکتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، پھر اللہ سے مدد طلب کیا کرو، پھر آگے دیکھو الحمدللہ رب العالمین کی توفیق اللہ دے گا. اسی لیے فاستعذ کہا گیا قرآن پڑھنے سے پہلے شیطان مردود سے پناہ مانگ لیا کرے، پناہ چاہ لیا کرے. چنانچہ الحمدللہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اسی بات کو نصیحت حضرت مربوط کرتے ہیں. امام بخاری کی عادت یہ ہے غیر مربوط نصیحت نہیں فرماتے، ہر نصیحت کے ساتھ ایک دوسرے کا ربط ہوتا ہے. امام بخاری نے پڑھو کہا اور یہاں کہا کہ ہم نے آسان کیا، پھر یہاں کہہ رہے ہیں کم از کم تم کوشش تو کر سکتے ہو بھائی. الف پڑھنے کی کوشش کیے، با پڑھنے کی کوشش کیے، تا پڑھنے کی کوشش کیے. تا میں اسرائیل علیہ السلام تشریف لا لیے تو آپ کی نیت تھی یا اللہ مجھے حافظ بنا، میرے نسلوں میں حفاظ کو پیدا فرما. آپ حافظ نہیں بنے، انتقال کر گئے، انشاءاللہ حشر کے میدان میں اللہ حفاظ کے ساتھ اٹھائے گا. نیت کریں گے انشاءاللہ. تو اس لیے فرمایا دیکھو اب کتنا علم کس کو دینا چاہیے. لو کان العلم یدرک بالمنى ما کان فی البریۃ جاہل. اگر تمناؤں سے علم حاصل کرنا ہو جاتا فرمایا دنیا میں کوئی جاہل ہی نہ رہتا، سب کے سب عالم بن جاتے، علامہ بن جاتے، قاری بن جاتے، مقرر بن جاتے، محدث بن جاتے. لیکن اللہ فرماتے ہیں اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خلقناہ بقدر. فرمایا دیکھو بھئی ہماری عادت کیا جانتے ہو، ہم ہر چیز کو مقدار پر پیدا کرتے ہیں، غیر انلیمٹ نہیں، انلیمیٹڈ یہ نہیں. ہمارے پاس سب لمیٹڈ ہے. علم دیں گے تو بھی لمیٹڈ، علم دیں گے تب بھی لمیٹڈ. حضرت انور شاہ کشمیر رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا حضرت آپ اتنے بڑے عالم کیسے بنے؟ حضرت فرمایا کرتے تھے ہمیشہ میں کتنی باقی ہے یہ دیکھتا ہوں، کتنا پڑھا وہ نہیں دیکھتا. کتنی کتابیں پڑھنا باقی ہے یہ دیکھتا ہوں، کتنا پڑھ چکا ہوں یہ نہیں دیکھتا. اور ہم لوگ تھوڑا سا پڑھ کر بہت کچھ سمجھ جاتے ہیں. تو اس لیے فرماتے ہیں دیکھو ایسا نہیں، ہم ہر ایک لمیٹڈ دیں گے، اور لمیٹڈ جو دیے یوں سمجھ النصیب یصیب لو کان بین الجبلین النصیب لا یصیب ولو کان بین الشفتین. فرمایا اگر تمہارے نصیب میں علم ہے، تربیت ہے، حکمت ہے، معرفت ہے، طہارت ہے، تقوی ہے، ضرور تمہیں مل کر رہیں گے، بشرطے کہ کوشش کرنا تمہارا کام. اللہ سب کو ولی اللہ بنائے گا بشرطے کہ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے دعوت ولایت کی پہلی سیڑھی ہے، دعوت ولایت کی پہلی سیڑھی ہے. تو حضرت نے فرمایا دعوت ولایت کی پہلی سیڑھی ہے. کیا مطلب؟ میں کہتا ہوں جاہل داعیوں کے لیے نہیں ہے، ان داعیوں کے لیے ہے جو دعوت کے تمام اصول پر چلتے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو 3 دن لگا کر یوں سمجھا بھائی پہلی سیڑھی چڑھ گئے بھی ہمیں. جیسے ایک صاحب کہنے لگے مولانا اب تو تم لوگ ابتدا میں ہو، ہمیں کہاں کی چلے گی. ایسا اس طرح کا جملہ استعمال نہیں کرنا چاہیے. حضرت نے فرمایا ہم نے ہر چیز کو متعین مقدار پر پیدا کیا. وما ننزلہ الا بقدر معلوم. ہم اس کو اتارتے بھی ہیں تو دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ اتارتے ہیں. اس لیے حضرت نے کیا فرمایا دیکھو اللہ ایک دم پورے کائنات کو پیدا کر سکتا ہے، ایک دم کن فیکون کا مالک ہے. اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون فان الامر بین الکاف والنون. لیکن اللہ کی ترکیب کیا؟ ان ربکم اللہ الذی
خلق السماوات والارض فی 6 ایام، کیا ضرورت تھی آسمان و زمین کو ایک ایک دن پیدا کرتے کرتے 6 دن تک پیدا کرتا رہا؟ بے اللہ تعالیٰ کن فیکون کا مالک ہے، آسمان بن جا تو بن جاتے، زمین بن جا تو بن جاتی۔ تو اللہ نے تدریج سکھانا چاہتا ہے، ایک دم کوئی عالم نہیں بن جاتا۔ اگر یہ بخاری پڑھنے کے لائق بنے ہیں تو ان کے پیچھے 6 سال 6 دن، ارے بھائی 6 دن گزرتے ہیں تو ان کے بھی 6 سال لگ گئے۔ ہمارے پاس 5 سالہ مشکات تک ہے اور 6واں سال بخاری کا ہے، تو یہ 6 سالہ نظام ہو گیا، تو 6 دن اور یہ 6 سال۔ تو بہرحال یہ ربط ہے، یہ ایک لین ربط ہے جس کو بیان کیا گیا، ورنہ تو ہم لوگوں نے حضرت والا وغیرہ 10 سال ہوئے ہمارے دور حدیث پہنچنے تک، 10 سال لگے۔ تلک عشرۃ کاملہ، وہ تو کاملہ ہے۔ بہرحال یہ 6 ایام ہے۔ پھر آگے کے جو حضرت نے فرمایا قراءۃ الفاجر والمنافق واصواتهم وتلاوتهم لا تجاوزوا حناجرهم، حضرت نے فرمایا دیکھو جب بھی پڑھو اخلاص کے ساتھ پڑھا کرو، تمہاری پڑھائی ضرور اللہ کے ہاں قبول ہوگی، بشرطے کہ فسق و فجور نہ ہو، گناہ نہ ہو۔ قرآن پڑھو گے، میں حضرت تھانوی نے، کسی نے کہا حضرت تھانوی سے، حضرت آپ دم کیا کریں۔ حضرت نے فرمایا ارے بھی قرآن ایک ایسی چیز ہے جو بھی دم کرے گا اللہ شفا دے گا، جو بھی دم کرے گا۔ تم دم کرو، تمہاری ذات پر یہ بات نہیں جاتی، یہ بات ذرا توجہ سے سنیں، تمہاری ذات پر یہ بات نہیں جاتی، یہ بات جاتی ہے کہاں؟ یہ بات جاتی ہے اس کلام پر جس کلام کی تم تلاوت کر رہے ہو۔ بے کلام الملوک ملوک الکلام۔ تو اس لیے فرمایا کہ قرآن پاک کی تلاوت جب کریں تو اس موقع پر اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ ہمارا دل بھی صاف ہو، ہمارے پڑھنے کے ساتھ ہمارے دل کا یقین بھی مربوط ہو، اور ہماری آواز بنانا نہ ہو۔ بعض لوگ آواز بناتے ہیں دیگر تمام مسائل کے حل کے لیے، فرمایا ایسا آواز بنا بنا کر پڑھنا یہ آ کر گناہ ہے۔ ان کا زبان کی تلاوت ان کے دل کی طرف اثر نہیں کر سکتے۔ بہت ساروں کا اعتراض ہوتا ہے حضرت یہ جو مصر کے علماء ہیں یہ داڑھی کیوں نہیں رکھتے؟ بڑے بڑے قراء ہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ فقہاء میں مختلف اعتبار سے اختلافات ہوئے، اس میں داڑھی کے سلسلے میں مصر کے علماء سے پوچھا گیا داڑھی کیا ہے، تو مصر کے علماء نے کہا مردوں کی علامت ہے۔ داڑھی کیا ہے؟ مردوں کی علامت ہے۔ تو مردوں کی علامت 2 ہیں، مونچھ اور داڑھی، دونوں مردوں کی علامت۔ بعض لوگوں کا آپ دیکھیں گے کھینچے کو تو بھی داڑیاں نکلتی ہیں، جیسے کہ بھئی چائنا والے ہیں، لٹکے کو تو بھی 2 بالات نکلتے ہیں صبح ہے، تیسرا بال مشکل سے آئے گا۔ بقیہ تو ہمارے ماشاءاللہ داڑھی بڑی گھنی ہوتی ہے، مونچھ نکل جاتے ہیں ذرے ذرے ادھر ادھر آڑے ٹیڑے۔ تو فرمایا کہ جن لوگوں کو داڑھی نہیں نکلتی ان کے لیے علامت الرجل، یہ ان کے لیے مونچھ ہے۔ تو ان لوگوں نے بنا لیا یا تو مونچھ ہو یا تو داڑھی ہو، تو اس لیے 2 میں سے یہ کوئی اختیار کر لیتے۔ یہ ان کا اختلافی مسئلہ ہے، اس کے پیچھے ہم لوگ پڑھنے کے نہیں۔ ورنہ قاری باسط کے سلسلے میں خود ہمارے اکابر فرماتے ہیں بہت زیادہ قرآن پڑھنے والے تھے، اور یوں فرمایا قاری باسط اکیلا انسان کو ہم نے ایسا دیکھا جو قرآن پڑھتے ہوئے ہچکیاں لے کر بہت روتے تھے، اللہ کے اس کلام کو سن کر اور پڑھ کر اتنا متاثر ہو جاتے، کبھی کبھار ان کو سنبھالنا پڑتا تھا۔ بہرحال اس لیے کسی کے ظاہر پر ہم اعتراض نہیں کرنا چاہیے، انہوں ایسا انہوں ویسا، انہوں ایسا رہے تو انہوں کیسا جنت میں جا سکتی، نہیں۔ جیسے کہ جنرل ضیاء الحق ہے، اس بیچارے کو بھی داڑھی نہیں تھی، لیکن اللہ کا بڑا نیک بندہ گزرا ہے جس کی شہادت علماء کرام نے دی ہے، اور قرآن پڑھتے پڑھتے دنیا سے رخصت ہوئے ہیں۔ جب رخصت ہوئے تو ان کے جنازے میں ان کے کپڑے، ان کے جیب میں باقاعدہ اللہ کا کلام پایا گیا۔ کثرت قرآن پاک کی تلاوت کے وہ عادی تھے۔ بہرحال اس لیے ہم کبھی بھی ظاہر کو دیکھ کر فیصلہ نہ کریں، انہوں جنتی، انہوں جہنمی، انہوں اچھے، انہوں برے۔ بے ہو سکتا ہے جن کو ہم اچھا کہیں وہ اللہ کے نزدیک اچھا نہ ہو، جن کو ہم برا کہیں وہ اللہ کے نزدیک برا نہ ہو، اس لیے اس کا اہتمام کریں۔ آگے کا جو باب ہے امام بخاری نے جو قائم کیا وہ سب سے آخری باب ہے۔ وہ آخری باب انشاءاللہ وہ 4 تاریخ کو
ہمارے اکابرین تشریف لا رہے ہیں، دارالعلوم دیوبند سے ہمارے اساتذہ تشریف لا رہے ہیں، جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اس وقت دعوت کی حفاظت فرمائی۔ سب سے بڑی بات، دعوت اس وقت جو محفوظ ہوئی ہے، اس میں جنہوں نے نوٹ لکھا اور جنہوں نے سب سے پہلی آواز اٹھائی، دبی آواز لیکن دبانے والی آواز۔ بعض آواز دبی ہوئی رہتی ہے لیکن سب کی آواز کو دبا دیتی ہے۔ آواز کو دبانے کے لیے آواز کا بلند ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، آواز میں دم کا ہونا بہت ضروری ہے۔ یہ نہیں پوچھا جائے گا یہ آواز کس کی ہے، یہ پوچھا جائے گا یہ آواز کہاں سے نکلی ہے، یہ آواز کیسی ہے۔ نہیں، انظر الی من قال ولا تنظر، انظر الی ما قال ولا تنظر الی من قال۔ بعض مرتبہ الی من قال کے ذریعے سے ما قال کا وزن بڑھ جاتا ہے، جیسے کہ قال اللہ سبحانہ و تعالی کہو، اللہ نے ارشاد فرمایا، اس کا وزن اور بڑھ گیا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہو تو اس کا وزن اللہ کا کلام سے دوسرا نمبر کا وزن ہو گیا۔ تو وزن اپنے اپنے قائل کے اعتبار سے بڑھ جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ یہ جو سب سے آخری باب ہے اور آخری حدیث ہے، ہمارے استاد محترم بحر العلوم انشاءاللہ پڑھیں گے اور پڑھائیں گے، اور اسی دن انشاءاللہ آئندہ سال دور حدیث کے طلباء کی بخاری شریف کی افتتاح بھی ہوگی۔ اس میں وہ مجلس میں افتتاح بخاری بھی ہوگی اور ختم بخاری بھی ہوگی۔ پہلے افتتاح بخاری ہوگی، جو آئندہ سال بخاری شریف پڑھنے والے طلباء ہیں ان کے لیے افتتاح ہوگی، اور جو طلباء عزیز ختم کرنے والے ہیں ان کے لیے ختم بخاری ہوگی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ اس پڑھنے اور پڑھانے کو بے انتہا قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے سعادت کا سبب بنائے، اور ہم نے اس بات کا خیال کیا کہ بھئی ایک تو یہ ہے کہ ختم بخاری جو ہوگی وہ عمومی ہوگی، لیکن ہمارے اس مسجد کے ساتھیوں نے بہت زیادہ ہمارے طلباء کا ساتھ دیا ہے، خدمت کیا ہے، اور بڑی شفقت اور محبت اور انسیت اور تعلق کا مظاہرہ کیا ہے۔ ان کا یہ حق بنتا ہے کہ ہم آخری سبق مجموعی طور پر اس جگہ پر پڑھیں، اور یہ سعادت ان کو بھی نصیب ہو، تاکہ وہ جو دعا جو ختم بخاری پر کی جاتی ہے وہ دعا میں سب کے سب شریک ہوں، مرد حضرات بھی اور وہ خواتین بھی جو ماشاءاللہ ان کی خدمت کیے، وقتاً فوقتاً ان کے لیے جو بھی عقل و شرب کی ضرورت تھی اس کو بھی پورا کیا، ان خواتین کو بھی وہ دعا پہنچے، اور خاص طور پر ہمارے محلے کے حالات کو اللہ سدھار دے، اس کے لیے بھی خاص طور پر یہاں ختم بخاری کا اہتمام کیا گیا۔ اور آخری بات وہ یہ ہے کہ ہمارے اس سلسلے کو ہم تو دعا یوں کریں گے کہ یہاں کے، میں تو اکثر کہا کرتا ہوں، مسجد تقویٰ اسس علی التقویٰ ہے، مسجد تقویٰ اسس علی التقویٰ ہے، جس کی وجہ سے مسجد چھوٹی ہے، خدمت بہت بڑی بڑی ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ جگہ کو نہیں، بے جگہ تو لوگ دیکھتے ہیں کتنی بڑی مسجد مت دیکھو، دل کتنا بڑا ہے وہ دیکھو۔ اس لیے الحمدللہ مسجد تو چھوٹی ہے لیکن مسجد والوں کا دل بہت بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ جتنا بڑا دل ہے اتنی بڑی مسجد بنا دی۔ جب سب دعائیں کریں گے انشاءاللہ، تو اللہ تعالیٰ ہم میں سریے کو قبول فرمائے۔ اس وقت حضرت تشریف رکھتے ہیں، ہم لوگ امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ حضرت والا کچھ ناصحانہ خصوصاً ہمارے فارغین کے لیے بھی کچھ نصیحت فرمائیں گے، اس لیے کہ ہمارے مدرسے کے حضرت نائب صدر بھی ہیں۔ حضرت کی صدارت میں یہ پورے حضرت، ہم تو یوں سمجھتے ہیں کہ ہمارے مولانا قاسم قریشی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بات فرمائے، دیکھو مولوی صاحب، ایسے لوگوں کو تم کمیٹی میں مت رکھا کرو جو آپ کے درد اور خوشی میں شریک نہ رہتے ہوں۔ مولانا کا یہ جملہ ہے، بڑوں کی بات بہت بڑی ہوتی ہے۔ آپ برکتاً کسی کو رکھ لیں گے تو وہ آئیں گے کبھی کبھار 5 سال میں ایک بار، 10 سال میں ایک بار، وہ برکتاً ہوگی۔ فرمایا حرکتاً
پھر میں نے نام لکھا، حضرت والا کا بھی نام لکھ کر مولانا کے پاس جب پیش کیا، مولانا نے سواد کرنے کے بعد الحمدللہ ہماری کمیٹی بنی. حضرت والا کی دعاؤں کی برکت ہے، اللہ تعالیٰ الحمدللہ کام لے رہا ہے. سب درود شریف پڑھ لیں، انشاءاللہ حضرت بات فرمائیں گے، پھر انشاءاللہ دعا بھی فرمائیں گے. پڑھو گے اوپر بیٹھ جائیں، کتاب اوپر رکھ لیں، یہاں بیٹھ جائیں، یہ کتاب اوپر رکھ دو، یہاں کتاب اوپر رکھ دو. اندر رکھ دیں، اندر لو، الماری میں. چلتے رکھتے الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. محترم حاضرین اکرام، کہ کوئی اب اس موقع پر زیادہ نصیحت کرنا یا اور کوئی وضاحت کرنا میں ضروری نہیں سمجھتا ہوں. حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والا پڑھے گئے، اس میں ہی تفصیل نصیحتیں ہو گئی اور ایک ایک جس پر اس کا کلام کیا گیا ہمارے لیے سعادت مندی اور برکتیں حاصل ہوئی، خوش نصیب ہیں. اور ہمارے لیے یہ قابل رشک مجلس ہے، جیسا کہ حضرت نے فرمایا، باقی قابل رشک ہے. خود کلام مقدس مبارک ہے، تو یہاں اس کی تلاوت کرنے والے، احادیث کی تلاوت کرنے والے سب بابرکت ہیں، قابل مبارکبادی کے قابل ہیں. کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب. کیا سعادت مندی ہے اس کی کہ اللہ نے جس کلام کو نازل کیا وہ خود مبارک ہے. انزلناہ الیک مبارک، اور وہ ذات اقدس وہ اللہ رب العالمین و خلاق عظیم رب العرش العظیم، وہ خود بھی بابرکت. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. تو الحمدللہ جیسا کہ حضرت نے فرمایا، یہ شرف اس ادارے کو حاصل ہوا کہ الحمدللہ بخاری شریف کی حدیث کا یہ درس مسلسل کئی مہینوں سے چلتا رہا، صبح و شام، فجر تا عشاء، فجر تا عشاء. اللہ کتنی محنتوں کے ساتھ آپ نے حاصل کیا. آپ کو یہ اندازہ ہوگا حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ایک حدیث جیسا کہ فرمایا کہ اس کے واسطے سے، ان اکابرین کے واسطے سے دعائیں مانگی جائیں تو وہ قبولیت کا درجہ رکھتی ہیں. واسطہ بڑی چیز ہے. ایک ایک عمل کو واسطہ بنایا گیا اور اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشکل سے مشکل مسائل کو اللہ تعالیٰ نے حل کر دیا. غار میں جو چھپے ہوئے لوگ تھے انہوں نے عمل کا واسطہ دیا، والدین کی خدمت کا واسطہ دیا، ہے کہ جو مزدوری انہوں نے پوری ادا کی اس آنے والے شخص کی. اب حضرات نے وہ حدیثیں پڑھی ہیں کہ پورا جنگل کا جنگل بکریوں سے، بھیڑوں سے، پھر گائے سے، اونٹوں سے بھرا ہوا ہے، اور یہ اس نے پیش کیا کہ یہ تیری اجرت ہے جو تو نے محنت کی، محنت کر کے جو چلا گیا تھا اس کا یہ پھل ہے. تو اتنی امانت داری کے ساتھ اس نے جو اجرت ادا کی اس کا واسطہ دے کر
اللہ سے فریاد کی کہ میں نے پوری اجرت ادا کر دی ہے، اس میں کوئی خیانت نہیں کی۔ جب ایک عمل کا واسطہ دیا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے ایک مشکل چیز کو ہٹا دیا، ان کے مصائب کو اللہ تعالیٰ نے دور کر دیا۔ تو یہ ان مقدس ہستیوں کا اگر واسطہ دیا جائے اور دعائیں قبول نہ ہوئے کیسے؟ اصحاب بدرین کا واسطہ دیا جاتا ہے، اصحاب احد کا واسطہ دیا جاتا ہے، اور اس کے ذریعے سے دعائیں مانگی جاتی ہیں، اس لیے کہ پورے کے پورے جنتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنتی ہونے کے وعدے دیے، بشارتیں سنائیں۔ اہل بدر کے بارے میں جتنے 313 جو صحابہ کرام تھے، سب کی مغفرت ہوگی اور سب کے سب جنتی ہیں۔ تو اسی طرح سے یہ رجال، یہ مقدس اصحاب جن کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پیش کیا ہے اور ان کی تلاوت ہوئی ہے، تو ہماری دعائیں، ہماری مشکلات کیسے حل نہ ہو۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث جو لکھی، اللہ اکبر، پہلے اللہ سے رجوع ہوتے، متوجہ ہوتے، باوضو ہوتے اور خوشبو عطر اپنے جسم پر ملتے، اس کے بعد پورے اہتمام کے ساتھ مدینہ طیبہ میں زیادہ اپنا وقت گزرا ان کا، مدینہ منورہ میں، مدینہ طیبہ میں بیٹھ کر ایک حدیث لکھتے، غسل فرما کر، وضو فرما کر، عطر و عنبر سے اپنے آپ کو معطر کرتے ہوئے ایک حدیث لکھی ہے۔ تقریباً 16 سال اس پر لگے ہیں کہ احادیث کو جانچنے میں، اس کو ترتیب دینے میں، پھر رجال کو کھنگالنے میں، اسماء الرجال اس کو پہچاننا۔ اور بخاری رحمۃ اللہ نے کتنا احتیاط اس سلسلے میں کرتا ہے، اس کی پوری تفصیل تو الحمدللہ آپ حضرات کے سامنے آ چکی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ 16 سال اس پر لگے اس حدیث کو ترتیب دینے، اور ان سے جو بلا واسطہ جنہوں نے حدیثیں سنی ہیں ان کی تعداد 80,000 سے زیادہ ہے۔ جو ان کی حیات میں جو ان سے حدیثیں سنے ہیں وہ 80,000 سے زیادہ ہوں۔ اب تک تقریباً 1300 سال کا یہ زمانہ، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے سے لے کر آج تک کا یہ زمانہ، 1200 سال 1300 سال کا یہ زمانہ، اس میں کتنی تعداد ہوگی، اللہ اکبر، انگنت۔ اتنے زمانے سے ان کی کتاب پڑھائی جا رہی ہے، جو کی بابت کی کتاب ہوگی۔ تو بہرحال اس کے اصول آداب یہ ہے کہ ہمارے اندر تقوی کا معیار آ جائے۔ جو چیزیں ہم نے پڑھی ہے ہمارے عملی زندگی میں وہ ہے کہ اس کی جانچ ہونی چاہیے۔ جو تقوی، صدق، صفائی اور غصے پر ضبط آ جانا، تواضع، انکساری کا پیدا ہو جانا، عجب ہمارے اندر سے نکل جانا، کبر اور گھمنڈ ہمارے اندر سے نکل جانا، یہ جتنے قرآن کے اندر جو صفات مومنین کے بیان کیے گئے ہیں، متقیوں کے بیان کیے گئے ہیں، ان سب سے ہم مزین اور آراستہ ہو جانا۔ اس نے قرآن نے کہا الصابرین، جنتیوں کے اوصاف کو بیان کرتے ہوئے، قُلْ أُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ، یہاں جنت کا تذکرہ ہے، تو ان جنتیوں کے اوصاف کو بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار۔ کہیں اللہ تعالیٰ نے ان المتقین فی جنات و نعیم فاکہین بما آتاہم ربہم انہم کانوا قبل ذلک محسنین کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون۔ سارے اوصاف کہ شب و روز کیسے گزرتے تھے، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون بالاسحار هم یستغفرون وفی اموالہم حق للسائل والمحروم۔ پھر سورہ مومنین اٹھا لیجئے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے مومنین کے اوصاف کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، الذین هم فی صلاۃ خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون۔ متقیوں کے اوصاف بیان کر جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کو تیار کر رکھا ہے، اعدت للمتقین الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس اللہ یحب المحسنین والذین اذا فعلوا فاحشۃ ظلموا انفسهم۔ یہ اوصاف سے ہم کو آراستہ ہونا ہے۔ اصل مقصد تعلیم و تعلم کو یہی ہے۔ اس سے بے شمار آئے تھے قرآن کریم کے، وعباد الرحمن ان کے اوصاف اللہ تعالیٰ نے الذین یمشون علی الارض ہونا اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما۔
الذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا. تو اس کو لینے کی سمجھنے کی ضرورت ہے. چونکہ احادیث کے پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ ایک طویل زمانہ ہوا، اس کا ربط نہیں رہا، اور وہ حدیثیں بھی اللہ تعالیٰ اس زبان پر لا لیتے. یہ حضرات خوش نصیب سعادت مند، جیسا کہ نظر اللہ عمران کی حدیث سنائی کہ ان حضرات کے لیے کیا کہتے ہیں اس کو خوش و خرم ہونے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے، جو احادیث کو سنتے ہیں پڑھتے ہیں. ان کی زندگیاں خوش و خرم، باو بہار، خوش نصیب، عیش و عشرت کی زندگی. جیسا کہ مفتی اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نور اللہ کی زندگی کیسی ہے، بابرکت، پرنور اور بہترین پاکیزہ زندگی، حیات طیبہ، اور کیسے اوصاف کے وہ مالک تھے. اس لیے کہ 50 سال سے زیادہ کا عرصہ جس نے حدیث کا درس دیا ہو، تو اس کی زندگی ہمارے لیے کیسے مثالی زندگی، کیسی پاکیزہ زندگی میں گزری. تو اللہ تعالیٰ نے آپ حضرت کو اس کے لیے چن لیا ہے، تو وہ اوصاف ہمارے اندر آنا چاہیے. کچھ تو اس کی جھلک ہمارے اندر بھی ہونا چاہیے، اس کی کوشش اور صحیح میں لگنا چاہیے. ایک واقعہ عرض کر کے اپنی بات پوری کر لیتا ہوں، وقت تو کافی زیادہ ہو رہا ہے، آپ حضرات بھی بے چین ہیں. جو مصلی حضرات ہیں ان کو بھی بہت سارے کام ہیں، مشاغل ہیں، آرام بھی کرنا ہے، پھر اپنے اپنے کاموں میں لگنا ہے. اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ جب تخت شاہی پر بیٹھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک تو بادشاہت بھی دی اور تاج بھی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، جو الگ الگ چیزیں تھیں شاید اس وقت. شاہی تخت بھی ملا، پھر اس کے بعد ان کو ان کی تاج پوشی بھی ہوئی. تو انہوں نے اس موقع پر وزراء کو، درباریوں کو انعامات تقسیم کیے. اب حضرات نے واقعہ سنا ہوگا. مزید اور تازگی کے لیے اس موقع کے مناسبت سے کہ کس طرح سے یہ حاملین احادیث ہیں، تو وہ اوصاف بھی ہمارے اندر آ جانا چاہیے. اس لیے ایک چٹکلے کے طور پر میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. تو انعامات تقسیم کیے درباریوں کو. تو اس میں سے ایک بہروپیہ، اس نے کہا کہ آپ نے کو انعام دیا اور مجھے محروم کر دیا، مجھے بھی تو انعام ملنا چاہیے. درباریوں کو، وزراء کو، سب کو بلا کر آپ نے بے شمار انعامات، بادشاہ تو شاہی خزانے سے لے رہے ہیں، تو ان کے عطایا بھی، ان کی نوازشات بھی ویسے ہی ہوتے ہیں. تو بادشاہ تو اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ معمولی ہستی نہیں تھے، عالم دین تھے. انہوں نے سوچا کہ اس کو کس مد سے دینا چاہیے. احتیاطی پہلو، بڑے جو بادشاہ دیندار گزرے ہیں ان کی زندگیوں کے اندر بہت احتیاطی پہلو بہت زیادہ ہوتے تھے. جیسے عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کہ شاہی خزانے سے کوئی پائی بھی اپنے لیے استعمال نہیں کرتے تھے. تو انہوں نے سوچا کہ کس مد سے دیا جائے. تو اس سے کہا کہ تمہارا کوئی کمال، جو تمہارا کمال ہے وہ کمال ظاہر کرو، انعام لے لو. ناشنا صورت میں آ جاؤ اور تمہیں انعام ملے گا، انعام کے مستحق کہلاؤ گے. ویسے بغیر کسی سبب کے انعام دینا تو مناسب نہیں ہے، تو تم اپنا کمال ظاہر کرو. تو چنانچہ اس نے بہروپیہ میں اپنا بھیس بدلا اور بادشاہ کے سامنے آیا. بادشاہ ٹھگے نہیں، انہیں دھوکہ نہیں کھائے، اسے انعام نہیں ملا. بے چینی تھی اسے. پتہ چلا کہ بادشاہ کا ایک علاقے میں سفر ہے، دکن کے کسی علاقے کی طرف اشارہ کیا ہے، وہاں بادشاہ کا سفر ہے. اس کا علم ہو گیا پہلے ہی سے، یعنی تقریباً 1 مہینہ پہلے سے وہ تجویز ہو گئی، یعنی منظوری ہو گئی. اس مقام پر بادشاہ اپنی سواریوں کے ساتھ اور پھر وزیروں کے ساتھ، خادموں کے ساتھ، سپاہیوں کے ساتھ جائیں گے. تو وہاں بادشاہ اس نے بہروپیہ نے چھٹی لے لی اور وہاں ایک جھونپڑی بنا کر اپنا پورا بھیس بدل کر بڑے بزرگان دین اور اکابرین کے انداز سے ولایت کو اپنے اندر لیے ہوئے اس طرح ہوتے ہیں. بڑے بڑے اس نے داڑھی بڑھا لی اور پھر اسی طرح بڑے بڑے مالے اس نے ڈال لیے اور اس جگہ جا کر خوب تسبیح زور سے کرنے لگا اور شہرت ہو گئی. آس پاس سے لوگ آتے گئے اور پانی دم کر رہے ہیں، کوئی اپنی مقصد کو پورا کرنے کے لیے حضرت سے فرمائشیں شروع ہو گئی. اور یہ ہے بہروپیہ وہاں بیٹھ کر مزے لے رہے ہیں. وہاں کھانے پینے کا بھی اللہ تعالیٰ نظام چلا دیا.
دور دور سے لوگ آنے لگے. بات مختصر یہ ہے کہ بادشاہ اس علاقے سے تو گزرنا تھا، تو جتنے بھی بڑے بڑے مغلیہ خاندان کے سلطنت کے بادشاہ گزرے ہیں، اکابرین سے ان کا بہت گہرا ربط ہے. ان سے دعائیں لینا اور ان کی تعظیم بجا لانا، ان کی خدمت میں ہدایہ پیش کرنا، یہ اکابرین کا اور پھر اسی طرح سلاطین کا ورا کا بڑا گہرا تعلق ادب کا. خود ہارون الرشید رحمۃ اللہ علیہ وہ خود بھی بہت بڑے محدث تھے، بے شمار حدیثوں کو یاد تھی. اور پھر اسی طرح سے اس زمانے کے جو ائمہ حدیث گزرے ہیں ان سے بڑا گہرا ربط تھا، گہرا تعلق تھا. تو بادشاہ وزیر سے معلوم ہو رہا ہے کہ کوئی اللہ والے یہاں کر بیٹھے ہیں، کوئی بزرگ یہاں بزرگ ہستی ہے اس جھونپڑی میں بیٹھے ہوئے، دریافت کرو کہ کون ہے، کیا قصہ ہے، واقعی صحیح معلوم ہے وہ یا ولایت کے قابل ہے، ولی ہے اللہ کا، نیک بندہ ہے. تو وزیر گیا، وزیر نے بہت سارے سوالات کیے، تو یہ ہو گیا برابر ان کا جواب اس نے دے دیا. جیسے جیسے سوالات کرتے گئے ویسے ویسے جوابات اس نے برابر دے دیا. تو وزیر بڑا متاثر ہوا کہ کتنا اس کو علم بھی ہے. اور پھر اسی طرح ولایت کے جو مقامات ہوتے ہیں اس ساری باتیں اس نے بتا دی. اور جا کر اپنے بادشاہ سے کہا کہ آپ بھی تشریف لائیں کہ یہ بڑا پہنچا ہوا شخص ہے، پہنچی ہوئی ہستی ہے، آپ کو بھی ان سے ملنا چاہیے. تو بادشاہ کو تشریف لائے، ادب سے بیٹھے. اور پھر اس کے بعد دونوں میں بحث ہوئی، بات چیت ہوئی. تو اس نے جم کر جواب دیا. جیسے بادشاہ نے بھی بہت ساری باتیں معلوم کی اکابرین کے بارے میں، ان کے نام وغیرہ، ان کی زندگیاں، برابر اس کے جوابات دیتا چلا. بادشاہ کو ابھی احساس نہیں ہوا کہ کون ہے، اپنا ہی آدمی ہے، لیکن احساس نہیں ہوا. تو اس طرح سے اس نے اس فن کو جیسا سیکھنا چاہیے تھا ایسا اس نے سیکھا. بزرگان دین کا جو بھیس اس نے بدلا ہے، تو اس کے متعلق جتنی چیزیں ہیں اس سب کو اس نے سیکھا. ایسا تو نہیں اچانک وہاں پہنچ گیا ہو، اس نے باقاعدہ معلومات کیے ہیں کہ کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں اکابرین کے نزدیک، ان کی توازن کیا ہوگی، ان کا توکل کیا ہوگا، ان کا استغنا کیا ہوگا، ان کا تعلق مع اللہ کیسے ہوگا، ان کی نشست و برخاست کیسے ہوگی، وہ سنت کے کیسے دل دادا ہوں گے. ساری چیزیں تو اس نے سیکھی ہوں گی، تبھی تو برابر اس نے ڈنکے کی چوٹ اس نے جواب دیے. بادشاہ خوش ہو کر 1000 اشرفیوں کی تھیلی اس نے نظر کی، اس کو عنایت کی. تو اس نے اس کو لات مار دی، کہا تو نے بھی مجھے اپنی جیسا سگے دنیا خیال کرتا ہے کہ دنیا کا کتا، میں بھی اس دنیا کا کتا ہوں. آپ نے اپنے جیسا مجھے بھی سمجھ لیا، اٹھاؤ اس کو، کوئی ضرورت نہیں اس کی. بادشاہ کو اور اس کا اعتقاد اور بڑھ گیا. میرا وہاں سے رخصت ہوئے. قصہ اتنا لکھا گیا ہے. تو کچھ دور چلنے کے بعد وہ بے روپیہ اپنا سارا بھیس بدل کر جیسے معمولی بادشاہ کے سلطنت میں جیسا حاضر ہوتا تھا اس طرح سے اس نے حاضر ہوا. بادشاہ جہاں بنا، انعام لائیے. آپ تو ٹھگ گئے. ارے ہم دیکھ رہے ہیں، اچھا تو تھا، میں نے بہت بڑا انعام دیا، تو نے اس وقت کیوں نہیں لیا؟ کیا جواب دیا اس نے؟ کہا کہ وہ مقام جس پر میں بیٹھا ہوا تھا، وہ ولایت کے مقام پر میں بیٹھا ہوا تھا. اس وقت دنیا کو لپکنا، اس کو اونچائی بھی نگاہ سے دیکھنا اس مقام کے لیے زیبا نہیں تھا، اس لیے میں نے نہیں لیا. اب انعام دیجیے. تو بہرحال بادشاہ نے مجھ کو انعام دیا. تو اس واقعے سے مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ عزیز طلباء، آپ نے اپنے اساتذہ سے جو فن حاصل کیا ہے تو سوچ لیجئے، ٹھوک بجا کر سمجھ لیجئے کتنے محنتوں کے ساتھ آپ حاصل کیے ہیں اور اس میں کس معیار پر آپ پہنچے ہوئے. یہ ضرور ہے کہ یہ ابتدائی زمانہ ہے، اس کے بعد اصل علم تو کھلتا ہے فارغ ہونے کے بعد. تو اللہ رب العزت سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو صحیح معنوں میں جو اوصاف حدیثین کے یا کابرین کے ہونا چاہیے وہ اوصاف کا ہم کو بھی حامل بنائے، اس سے ہم کو متصف بنائے، مزین بنائے. اور جو کچھ باتیں کہی گئیں اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور ابھی تھوڑی دیر پہلے اشارہ ملا تھا اور میں ایک عام کام میں عبیدیہ میں بچوں کا ذرا قرآن سن رہا تھا، حضرت کی بات پہنچی، حکم فرمائش ہوئی
کہ آپ تشریف لانے آ گئے کسی کوئی خاص تیاری کر کے کیا باتیں آپ کو سنانا چاہیے، ایسی خاص تیاری کر کے تو نہیں آئے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے کچھ باتیں جو مفید ہیں ذہن میں جو آئیں آپ کے سامنے پیش کر دیا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اس پر ثابت قدمی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. قرآن کے متعلق تو جیسا کہ آپ نے سنا بہت ساری اس کی وضاحتیں ہو گئی. جیسا کہ حدیث میں بھی پڑھا گیا کہ قرآن مجید کا پڑھنے والا جو قاری قرآن ہے، مومن ہے، وہ قرآن پڑھتا ہے تو اس کی گویا کہ ترنج کی سی مثال ہے، خوشبو کی عمدہ، روح پرور، اور پھر مذاق لذیذ، شیرنی. تو کون حاصل نہ کرے؟ پھل جو پیش کیا جا رہا ہے دور ہی سے اس کی خوشبو مہکا دے رہی ہے، وہ پیچھے تڑپا دے رہی ہے، اور پھر اسی طرح جب کھایا جائے تو مزہ ہی مزہ. جیسے آموں کی قسمیں ہوتی ہیں، خوشبو بھی آ رہی ہے، اور اس کو جب کھایا جائے تو لذیذ ہی لذیذ، اور اس کی لذت بڑھتی چلی جاتی ہے. تو یہ تو فانی چیز ہے، اس کی حیثیت باقی چیزوں کے مقابلے میں کیا ہے؟ آخرت کی جو نعمتیں ہیں اس کے مقابلے میں اس کی کچھ نہیں. اللہ تعالیٰ وہاں جو عطا فرمائیں گے اس کے لیے کوشش ہے. تو قرآن مجید کو خوب پڑھنا چاہیے. دنیا میں بھی یہ کارآمد ہے، آخرت میں تو ذخیرہ ہی ذخیرہ ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آپ کی جن سے کسی آپ اس کو میک اپ ہو جاتا میں کہنا آنے والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. اللهم وفقنا لما تحبه وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الدنيا. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا عنك وارض عنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلينا. اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلينا واجعل خشيتك أخوف الأشياء عندنا واقطع عنا حاجات الدنيا بالشوق إلى لقائك. وإذا أقررت أعين أهل الدنيا من دنياهم
فأقرر أعيننا من عبادتك. اللهم يا كبير يا سميع يا بصير يا من لا شريك له ولا وزير له ويا خالق الشمس والقمر المنير يا خالق الشمس والقمر المنير يا عصمة البائس الخائف المستجيب يا رازق الطفل الصغير يا جابر العبد الكثير أدعوك دعاء البائس الفقير كدعاء المضطر الضرير. نسألك بمعاقد العز من عرشك وبمفاتيح الرحمة من كتابك وبالأسماء الثمانية المكتوبة على قرن الشمس أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا يا مونس كل وحيد ويا صاحب كل فريد ويا قريبا غير بعيد ويا شاهدا غير غائب يا غالبا غير مغلوب يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر يعلم مثاقيل الجبال ومكائيل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار. يا عماد من لا عماد له يا سند من لا سند له يا ذخر من لا ذخر له يا حرز الضعفاء يا كنز الفقراء يا عظيم الرجاء يا منقذ الهلكى يا منجي الغرقى يا مجمل يا منعم يا محسن يا جبار يا منيب. أنت الذي سجد لك صعد الليل وضوء النهار وشعاع الشمس ونور القمر وخفيف الشجر وطيب الماء. اللهم اجعلنا لك ذكارا لك شكارا لك رهابا لك مطوعا لك مخبتا إليك أواها منيبا. رب تقبل توبتي واغسل حوبتي وأجب دعوتي وثبت حجتي وسدد لساني واهد قلبي واسلل سخيمة صدري. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر ونسألك عزيمة الرشد ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك ونسألك لسانا صادقا وقلبا سليما وخلقا مستقيما. اللهم إنا نسألك ثواب الشاكرين نسألك ثواب الشاكرين ونزول المقربين ومرافقة النبيين ويقين الصديقين وذلة المتقين وإخبات الموقنين حتى توفاني على ذلك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك إيمانا دائما ونسألك قلبا خاشعا ونسألك يقينا صادقا ونسألك دينا قيما ونسألك العافية من كل بلية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك الغنى عن الناس. اللهم إنا نسألك التوفيق لمحابك من الأعمال وصدق التوكل عليك وحسن الظن بك. اے اللہ، اے رحم الراحمین، اے خلاق عظیم، اے عرش عظیم کے پروردگار، اے سمیع و بصیر، اے خالق الشمس والقمر المنیر، ہم سب کے گناہوں کو اے اللہ تو معاف فرما. اے اللہ تمام اہل مجلس کے سیئات کو حسنات و بدل فرما. اے اللہ یہ سارے مقدس ہستیاں ہیں، اے اللہ انہوں نے حدیثوں کو پڑھا ہے. اے اللہ تیرے بارگاہ میں اے اللہ اس کو پیش کرتے ہیں. اے اللہ اس کا واسطہ احادیث کا واسطہ دیتے ہیں اور ان مقدس اور ان اکابرین کا واسطہ جنہوں نے یہ حدیث ہم تک پہنچایا ہے. اے اللہ بڑی مشقتوں سے اے اللہ فاقہ رہ کر اے اللہ فقر و فاقے کو برداشت کرتے ہوئے اے اللہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت کے اے اللہ گوہر کو سمیٹتے ہوئے اے اللہ اس میں فنا ہو کر عشق و محبت میں اللہ یہ حدیثیں انہوں نے اے اللہ ان حدیثوں کو پڑھا. اے اللہ ان کا انتخاب کیا. اے اللہ
وہ اے اللہ من وعن ہم تک پہنچایا ہے. اے اللہ ان کے بڑے اس کے کارنامے ہیں، بڑے مجاہدات ہیں. اے اللہ اس کو واسطہ بنا کر اللہ تیری بارگاہ میں عرض کرتے ہیں. اے پروردگار تیرے عرش و کرسی کا بھی واسطہ، اے اللہ تیرے عزت و جلال کا واسطہ، اے اللہ تیری اس عزت کا واسطہ جو عرش کے ساتھ لپٹی ہوئی ہے. اے اللہ تیرے اے اللہ رحمت کے خزانوں کی چابیوں کا واسطہ جو تیری خاص رحمت ہے. اے اللہ اسی طرح اے اللہ ان 8 ناموں کا واسطہ جو تو نے سورج پر لکھے ہیں، اے اللہ ثابت کیے ہیں. پروردگار ہماری مشکلات کو حل فرما، ہمارے رنج و غم کو دور فرما. اے اللہ ہماری اس بے چینی کو، اے اللہ کرب کو، اے اللہ رنج و غم کو دور فرما کر اے اللہ امن عطا فرما، عافیت عطا فرما، سکون و اطمینان قلب عطا فرما. اے اللہ سارے عالم میں امن عطا فرما. اے اللہ سارے مشکلات کو حل فرما. اے اللہ اس بیماری کو صحت میں بدل دے. اے اللہ امت پریشان حال ہے. اے اللہ غربت کا شکار ہو گئی ہے. اے اللہ تندرستی کا شکار ہو گئی ہے. اے اللہ سب جگہ ویرانی چھا گئی ہے. اے اللہ کاروبار میں، دیگر سارے معاملات میں، اے اللہ ہر جگہ اے اللہ مدارس خالی ہو گئے، مساجد اے اللہ خالی ہو گئے. اے اللہ پھر سے آباد ہونے کی فکریں ہو رہی ہیں. پروردگار تمام مساجد کو معمور کر دے. اے اللہ مسجدوں کو معمور بنا دے. اے اللہ تیرے نام کو اے اللہ نام کا بول بالا کر دے، حق کا بول بالا فرما دے. اے اللہ پھر سے اے اللہ پورے عالم میں چپے چپے میں اے اللہ تیرے اس دین کو پہنچا دے. اے اللہ یہ دین متین ہے. اے اللہ ہم اس کے پاسبان ہیں. اس کا پورا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اس سلسلے میں ہم سے جو کوتاہیاں ہو گئیں اے اللہ اس کو اپنے کرم سے معاف فرما دے. اللہ تو بڑا کریم ہے. اے اللہ تو رحیم ہے. اے اللہ ستار العیوب ہے. تو غفار الذنوب ہے. اے اللہ تو خلاق عالم ہے. تو ہی نے تو کائنات بنایا ہے. اے اللہ ہم سب کے لیے بنایا ہے. اے اللہ تو نے حدیث میں ہم نے پڑھا ہے کہ عرش عظیم پر تو نے اے اللہ پروردگار اپنی رحمت کو لکھ دیا ہے کہ یہ رحمت تیرے غصے پر سبقت لے گئی ہے. پروردگار اس کلام کا واسطہ جو تو نے عرش عظیم پر لکھا ہے، پروردگار ہم سب پر رحم فرما دے. اپنی رحمت خاصہ ہم پر نازل فرما دے. اے اللہ اس بخاری کے درس کو واسطہ بنا کر ہمارے تمام مشکلات حل فرما. اے اللہ بے شمار گھرانے ایسے ہیں جہاں کھانا صحیح طور پر میسر نہیں ہے. اے اللہ پروردگار کتنے ایسے اے اللہ ممالک ہیں جو غربت کا شکار ہو گئے ہیں. پروردگار بہت سارے حالات اے اللہ اس 1 سال کے درپیش آ گئے ہیں. اللہ اس حل کے لیے، ان مسائل کے حل کے لیے اللہ پروردگار کے سارے طلباء اے اللہ صبح سے شام تک اے اللہ احادیث پڑھ کر تیرے سامنے اے اللہ اپنا مدعا پیش کر رہے ہیں، اپنی فریاد تیرے سامنے کر رہے ہیں. پروردگار تو ہی مونس ہے. اے اللہ ہم سب سے زیادہ اے اللہ ہمارے احوال کو تو جانتا ہے. اے اللہ تو علیم بذات الصدور ہے. دلوں کے چھپے ہوئے رازوں کو تو جانتا ہے. پروردگار ہماری کیا تمنا ہے اے اللہ تو اس کو جانتا ہے. پروردگار ہمارے نیک مقاصد میں پوری کامیابی عطا فرما. اللہ انقلاب عطا فرما دے، ہم کو اس کا ذریعہ بنا دے. اے اللہ اقوام عالم سب کے سب منتظر ہیں کہ کوئی رہنما آ جائے. اے اللہ جو ہم کو ہدایت سے آشنا کر دے، ہم کو ایمان کو ہمارے جھولیوں میں ڈال دے. اے اللہ ایسے اللہ رہنماؤں کو کھڑا فرما، ایسے اے اللہ مقتداؤں کو اے اللہ پھر سے کھڑا فرما جن کے ذریعے سے پوری کائنات میں اے اللہ یہ دین پہنچ جائے، یہ ایمان پہنچ جائے. یہ تیرا وعدہ ہے کہ ہر کچے پکے مکان میں ایمان داخل ہو کر رہے گا. اے اللہ پروردگار اس کی شعائیں اے اللہ اب نظر آ رہی ہیں. پروردگار یہ ہدایت کا نور پھیلتا چلے جائے گا. اللہ ذریعے کے طور پر ہمیں قبول فرما دے.
پروردگار ہم سب کو ہدایت عطا فرما، تقوی والی زندگی عطا فرما، عفت اور پاک دامنی عطا فرما، مخلوق سے بے نیازی عطا فرما، دین پر ثابت قدمی عطا فرما، رشد و ہدایت کے راستے پر ہم سب کو چلا دے، صدق و امانت عطا فرما، اے اللہ خیانت سے حفاظت فرما، اے اللہ وہ دل عطا فرما جس میں تیری یاد بسی ہوئی ہو، اے اللہ تیری ملاقات کا یقین اور اس کی تڑپ ہو، اے اللہ تیرے فیصلوں پر راضی رہنے والا دل عطا فرما، اے اللہ کثرت سے ذکر کرنے والی زبان عطا فرما، خوب تیرا شکر گزار بنا دے، اے اللہ تیری بارگاہ میں خوب متوجہ ہونے والا یہ دل عطا فرما دے، اے اللہ ناشکری سے بچا لے، پروردگار تیری بے شمار نعمتیں ہیں، اے اللہ تیرے ان اعمال کی توفیق ہم کو عطا فرما جو تیرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہیں، تیرے حبیب کی جو سنتیں اس کو اپنانے کی توفیق عطا فرما، تیرے ذات عالی کے ساتھ توکل عطا فرما، اے اللہ تیرے ذات عالی کے ساتھ حسن ظن عطا فرما، تجھی پر پورا بھروسہ کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہم کو شکر گزاروں کا ثواب عطا فرما، اے اللہ متقیوں کے اوصاف عطا فرما، اے اللہ ان کی جیسی تواضع عطا فرما، اے اللہ پروردگار شہداء کے ساتھ جو تیرا معاملہ ہے، اے اللہ ان کی جو میزبانی آپ فرمائیں گے، اے اللہ ان میں ہمیں بھی شامل فرما، اے اللہ ان علماء کو شامل فرما، اے اللہ ان کی برکت سے ہمارے تمام صحیحات کو معاف فرما دے، اے اللہ بڑے گنہگار ہیں، اے اللہ نکمے ہیں، بہت ہم سے گناہ صادر ہو گئے، اے اللہ اس پر بہت شرمندہ ہے، اپنے گناہوں کا بہت اعتراف ہے، اے اللہ تجھے بہت ناراض کر لیا ہے، اے اللہ تیری طرف رجوع ہوئے ہیں، اے اللہ تجھے معافی بہت پسند ہے، توبہ کرنا تجھے بہت پسند ہے، اے اللہ 100 انسانوں کے قاتل اس نے جب تیری بارگاہ میں رجوع کیا، پروردگار اس کو تو نے بخش دیا، اس کے سارے سیئات مٹ گئے، وہ جنتی کہلایا، پروردگار یہ اے اللہ نیکوں کا مجموعہ ہے، اے اللہ ان کی برکت سے ہمارے تمام سیئات کو معاف فرما، ہمارے تمام مسائل کو حل فرما، گھریلو مسائل بھی، اے اللہ باہر کے تمام مسائل بھی حل فرما، اے اللہ جنہوں نے اے اللہ یہاں پڑھنے پڑھانے کے ماحول کو قائم کیا ان کو بھی قبول فرما، ان کی اولادوں کو نسلوں کو قبول فرما، جنہوں نے نصرتیں کی اے اللہ ان کو بھی بھرپور بدلہ عطا فرما، اے اللہ محسنین کو بے شمار بدلہ عطا فرما، اے اللہ ان حضرات کو اساتذہ اکرام کو بھرپور بدلہ عطا فرما، اپنے شاہن شان بدلہ عطا فرما، اللہ تھوڑی سی روزی پر قناعت کرتے ہوئے، اللہ تھوڑی سی تنخواہ پر قناعت کرتے ہوئے اللہ یہ حدیث کا درس دیتے ہیں، اللہ دنیا سے اپنی نگاہوں کو ہٹا کر تیری بارگاہ کی طرف متوجہ ہو کر تجھ سے اپنے اللہ اپنی فریاد کو تیرے سامنے پیش کرتے ہیں، تجھی سے التجا کرتے ہیں، اپنے حالات تیرے سامنے رکھتے ہیں، پروردگار اے اللہ ان کی اس جفا کشی کو، ان کی اس صبر و قناعت کو قبول فرما کر اے اللہ ہماری اس مجلس کو قبول فرما دے، ہمارے دلی مرادوں کو جو جائز مرادیں ہیں اللہ سب کو پورا فرما، اس دعا کو اپنے لطف کرم سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقۃ العلم میں قبول فرما، جتنے بیمار ہیں سب کو صحت کاملہ عاجلہ دائمہ عطا فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانی دور فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، صل على النبي سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين، الحمد لله۔ تاخیر ہو گئی، گستاخی معاف۔